अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन और नाजरीन, मैं साहबजादा सैयद मोहम्मद हसनैन महमूद फैज़वी अलबाकरी खाक नशीन दरबार सईदिया फैज़विया भावलनगर शरीफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हमारा मौजू है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त मौजू है। ये ना सिर्फ इस्लामी मज़हबी तवार से बल्कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो अखलाकियात है, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आज के मौजू का जो नाम है वो है अदब, ताज़ीम। इस हवाले से जो है वो मैं जो आपके साथ वाक़यात शेयर करूँगा वो हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से होगा। लेकिन उसके साथ जब मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे जो है वो दो वाक़यात अपने मुर्शिद पाक के जो है वो भी याद आ गए, आस्थाना से रिलेटेड, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो जनाब चलते हैं। अच्छा, ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, छोटी सी वीडियो होगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सबक मिलने वाला है। इंशाल्लाह आप इससे लर्न करेंगे, इंशाल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। और जो आपसे मुंसलिक लोग हैं, जो आपका एहतराम करते हैं, जिनका आप एहतराम करते हैं, इंशाल्लाह आपके जो ज़िंदगी है उसमें आसानी पैदा होगी। अब अदब के हवाले से जो है मौलाना अशरफ अली थानवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि तमाम उलमा इस्लाम का, तमाम मशाइख अज़ाम का, औलिया अल्लाह का वो एक ही सेम ही पैगाम है। वो क्या है कि जो अदब है, ताज़ीम है। एक तो ये है कि बाअदब बामुराद, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो अदब होता है वो या ताज़ीम जो है वो बायसे राहत होनी चाहिए, बायसे आसानी होनी चाहिए, ना कि बायसे तकलीफ होनी चाहिए। मसलन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा कि हज़रत याकूब मौलवी याकूब रहमतुल्लाह अलैह इस बात को बुरा मनाते थे कि वो उनका कहना था कि जब मैं आऊँ तो मेरे आने पर मेरे अदब में खड़े मत हुआ करो। अब यही तमाम मेरे मुर्शिद पाक पीर सैयद हाजी मोहम्मद सईद फैज़वी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे मुर्शिद खाना में पीर सैयद फैज़ अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यही जो है वो पैगाम था। और अब इस सूरत में मुरीदैन को या फॉलोअर्स को ये समझना चाहिए कि जो अदब, अब अदब क्या है? जब एक बुजुर्ग ने, एक उस्ताद ने, एक मेंटोर ने, बड़े भाई ने, किसी साहिब एहतराम शख्सियत ने, जिसके अदब में आप खड़ा होना चाह रहे थे, उसने अगर ये कह दिया है कि आपने मेरे एहतराम में खड़ा नहीं होना, तो अब अदब ये है कि आप उनके एहतराम में मत खड़े हों। अगर आप उनके एहतराम, उन्होंने कहा नहीं खड़े होना और आप फिर भी खड़े हो रहे हैं बायसे अदब, तो ये अदब नहीं रह गया, बल्कि ये तो आप उनकी बेअदबी कर रहे हैं क्योंकि आप उनका कहना नहीं मान रहे। इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत अच्छा वाक़या याद आया। हमारे आस्थाना पर महफिल थी जी भावलनगर में, तो जो हमारा समझे कि दरबार ख़ास एक मजलिस की जगह थी, वहाँ पर जो लंगर खाने की जो जगह थी, वहाँ पर चंद जो है वो हमारे पीर भाई दोस्त बाप बैठ कर लंगर जो है वो तनावल फरमा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि हमारे जो दादा मुर्शिद हैं पीर सैयद फैज़ अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादा पीर सैयद मज़हर अली बुखारी, मखदूम मज़हर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ़ ले आए। अब जब वो तशरीफ़ लाए तो जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे उस लंगर खाने के, तो जो लोग लंगर खा रहे थे वो उनके एहतराम में खड़े होने लगे। जब वो खड़े होने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे एहतराम में खड़े मत हो, खाना खाओ। जैसे उनके अंदाज में उन्होंने कहा, भाई जब पंजाबी में उनका जो लहजा था कि भाई खाना खाओ, सारे लंगर खाओ, मेरे एहतराम से खड़े होने की लोड़ नहीं, सारे लंगर खाओ। तो लेकिन कुछ लोग अभी भी, क्योंकि वो मुर्शद खड़ा है और वो बैठ जाए तो ये एक एहतराम, तो वो अभी भी खड़े थे। तो उन्होंने यही फरमाया कि मैं जब तुम्हें ये कह रहा हूं कि बैठ जाओ और तुम लोग बैठ नहीं रहे हो, तो फिर ये मेरा अदब कैसा? मेरा अदब तो ये है कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो तुम करो और उससे बाज आ जाओ। तो हमें ये चाहिए कि अदब जो है उसको आपने इस तरह से, एक तो उसका ख्याल रखना है। दूसरी बात जो है वो मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखी, वो जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो वो उनकी गुफ्तगू, इसी अदब की गुफ्तगू के दौरान ही क्या हुआ
کہ میزبان کی جو ہے وہ گفتگو ادب کے حوالے سے، میزبانی کے آداب کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو چھڑ گئی. تو اس میں جو ہے انہوں نے جناب معاویہ کا ایک جو ہے وہ واقعہ سنایا کہ ان کے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ ایک بدو جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، اور وہ بڑے بڑے لقمے لے کر کھانا کھا رہا تھا. تو صاحب دعوت نے جو ہے ان کو منع کر دیا، ان کو کہا کہ بھائی تم اپنی جان پہ رحم کرو اور لقمے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھاؤ. تو بس ان کا یہ کہنا تھا کہ بدو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جناب آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی شریف آدمی کو کھانے پر بلائیں اور پھر آپ بیٹھ کر اس کے لقمے گنیں یا ان کو تکیں. اس صورت حال میں جو مہمان ہوتا ہے وہ اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا، اور وہ اٹھ کے چلنے لگا. تو جناب معاویہ نے اس کو روکا اور اسے کہا کہ نہیں تم بیٹھو، کھانا پورا کھا کے جاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح کا جو ہے یہ خلاف ادب ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے میرے لقمے گن رہے ہیں. میں مہمان ہوں، میں جس طرح سے مرضی کھانا کھاؤں، آپ مجھے نہیں روک سکتے. اور وہ نہیں رکا، اس نے وہ باقی کا کھانا نہیں کھایا. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ ادب جو ہے، میزبانی کا ادب یہ ہے کہ آپ مہمان کو تا حد ممکن جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ آپ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں جس سے اس سے شرمندگی ہو. تو پھر یہاں بھی کیا سبق ملا کہ ادب جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ مشکل پیدا کرنے کے لیے. اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور تھوڑا سا فنی بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہی آپ کو سبق ملتا ہے. کیا کہ وہ میرے مرشد پاک کا واقعہ ہے کہ وہ عید کا دن تھا. اچھا، جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے بزرگ ہو گئے تھے تو باہر جو مجلس گاہ تھی وہاں نہیں تشریف لے کے جاتے تھے، بلکہ اپنے حجرے میں ہی مقام فرماتے تھے. تو ہم گھر والے بھی اور مریدین بھی پھر ان سے اس حجرے میں ہی جا کر جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے. کیا ہوا کہ ایک دن عید والا دن تھا، آپ جو ہے وہ غسل فرمانے کے لیے اٹیچ باتھ روم تھا اس میں تشریف لے گئے. اسی اسنا میں ان کے میری ہمشیرہ جو فوٹ عباس میں رہتی تھی وہ تشریف لائیں، ان کے بچے اور میاں، اور ان کے بعد جو ہے وہ والد صاحب کے ایک مرید جو پروفیسر صاحب تھے اور صاحب کتاب ہیں، غزلیات کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ تشریف لائے. اب کیا ہوا کہ وہ ہمشیرہ نے جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے اپنے گدی پر موجود تو وہ اندر چلی گئی گھر کے. وہ جو مرید صاحب تھے، پروفیسر صاحب تھے، وہ وہیں پر کھڑے رہے. اب کیا ہوا کہ اتنے میں جو ہے نا وہ والد صاحب تشریف لائے. اب والد صاحب نے دیکھا کہ میز کے اوپر مٹھائی کے ڈبے پڑے ہوئے. اب انہوں نے وہ جو ان کا خادم تھا اس سے پوچھا کہ یہ مٹھائی کون لایا؟ اس نے کہا جی میں یہ تو علم نہیں ہے کہ یہ کون لے کر آیا. تو بابا جی نے کہا پتہ کرو کون لایا. اچھا، بابا جی کا خیال تھا کہ شاید جو میری ہمشیرہ تشریف لائی ہیں وہ لے کر آئی ہیں یا کوئی مرید دے گیا ہے. تو وہ اب بیچارہ خادم جو ہے نا وہ ہر بندے سے پوچھ رہا ہے اور بابا جی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ پتہ کرو کس سے لے کر آیا. تو جو پروفیسر صاحب تھے وہ خاموش کھڑے ہوئے. اب اس نے خادم نے آ کے بتایا کہ جی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ وہ باجی تو کہہ رہی ہے وہ نہیں لے کر آئی، نہ کوئی پتہ لگ رہا ہے کہ گھر کا کوئی بندہ ہے. تو بابا جی نے پھر جو پروفیسر صاحب کھڑے تھے ان سے پوچھا پروفیسر صاحب کہیں آپ تو نہیں یہ لے کر آئے؟ تو پروفیسر صاحب پورے گھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. تو پروفیسر صاحب ہلکا سا ڈھیلا سا جو ہے نا وہ ایسے ادب والا چہرہ بنا کے، اور وہ اب دیکھیں وہ ادب کر رہے تھے لیکن تکلیف ہو رہی تھی. کہنے لگے بابا جی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ تو نہیں کہیں یہ لے کر آئے؟ تو کہنے لگے جی صحیح میں لے کر آیا. تو بابا جی نے مسکرا کے کہا کہ پروفیسر صاحب میں اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں، وہ بچہ بیچارہ جا کے ہر ایک سے پوچھ رہا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ آپ لے کر آئے ہیں؟ تو اب انہوں نے کہا اب بظاہر یہ بہت ہی بڑی بات ہے، با ادب با مراد،
تو وہ کہنے لگے کہ جی صحیح ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جو ہے وہ. اب یہ دیکھیے یہ ادب کا ایک اور لیول ہے، لیکن کیا کہ اس کی وجہ سے تو تکلیف ہو رہی ہے. ادب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو آپ کسی کے لیے زود رنج بن جائیں، بلکہ ادب کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. نہ ہی ایسے القابات آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے القابات سے جو ہے وہ نوازنا ہے لوگوں کو جو القابات ان کے لیے باعث تکلیف بن جائیں. تحریر میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لغو سے بھی بعض اوقات کام لے جاتے ہیں اور ایسی تحریر لکھتے ہیں جس میں لیکن وہ صاحب جو جس کے لیے آپ ادب کر رہے ہیں ان کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے یا باعث پریشانی ہوتا ہے. تو بھائی، دوستو، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، آپ نے کیا خیال رکھنا ہے؟ لازم کریں ادب، والدین کا، اساتذہ کا، بڑوں کا، مرشدان اعظام کا، علماء اعظام کا. ہم پر ادب لازم ہے، لیکن جب وہ ادب کسی کے لیے باعث پریشانی بن جائے تو جس کا ادب ہو رہا ہے اسی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو الاؤڈ نہ کرے، وہ اس کو منع کر دے، بلکہ جو اس کے لیے جو ادب کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو جو ہماری آج کی گفتگو کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ادب بہت ضروری، مگر اس حد تک جب وہ ادب کسی کے لیے باعث تکلیف یا پریشانی نہ بن جائے. آئیے سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.